ملک میں جاری اقتصادی بحران کے پیش نظر حکومت نے عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالنے کی خفیہ منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، جبکہ عام آدمی تو بس یہی چاہتا ہے کہ بجٹ کیسا ہی ہو، اسے 2 وقت کی روٹی ملے، لیکن افسوس شاہانہ زندگی بسر کرنے والوں کو یہ بات بھی گوارا نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس بجٹ میں عوام کا خاص خیال رکھے، اور مہنگائی کے اس دور میں ہم کیسے گزارا کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارے خدا کو پتہ ہے۔ نہ بجلی ہے نہ سوئی گیس ہے، عوام پستی جا رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے اس بجٹ میں خیال کرے عوام کا۔ ابھی بھی اگر بجٹ مہنگا آ گیا تو عوام سڑکوں پہ آ جائے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے عوام کے پر کچھ رحم کیا جائے، بجلی کے بل کم کیے جائیں اور عوام کو کچھ سہولتیں دی جائیں۔ ملک کی ترقی میں کردار ہمیشہ محنت کش عوام کا ہوتا ہے، بشرطے یہ کہ ان کے بنیادی مسائل کی عکاسی کی جائے۔ بجٹ سے پہلے بجٹ آ چکا ہے، جو سبزی 20 روپے کلو تھی آج وہ 50 روپے کلو ہو چکی ہے۔ کہاں سے پورا کریں ہم، کہاں جائیں؟ رحم کرو ہمارے اوپر، کچھ رحم کرو۔ غریب ہو رہا ہے، امیر ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے اس بجٹ میں کچھ عوام کا خیال کرے، غریب کا خیال کرے۔ انڈوں کا ریٹ، ڈبل روٹی کا ریٹ، سب چیزوں کا ریٹ بڑھتا جا رہا۔ آئل جو 63 روپے کا آج سے 1 سال پہلے بیچتے تھے، آج اس کا ریٹ 230 روپے کلو ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابھی جو بجٹ آئے گا تو اس بجٹ میں کیا کرے گی عوام۔ آپ بجٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ٹی وی پہ لے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں میڈیا کو، گورنمنٹ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں؟ لوڈ شیڈنگ ختم کر دے، بڑی مہربانی ہوگی حکومت کی۔ بجٹ سے پہلے مرغی کا ریٹ بڑھ گیا، یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا۔ جو مہنگائی ہے نا روز پروز بڑھتے جا رہے، عوام جو ہے نا بالکل خوار ہو گیا، اور یہ حکمران گھر میں بیٹھا رہتے سارا دن اپنا اس میں، اور پیسہ سارا حکمرانوں نے کھا لیا۔ یہ سنجی مہنگا ہو گیا، کرایہ بھی بڑھ گیا، عوام آج کل بہت زیادہ پریشان ہے۔ ہم لوگ بھی کیا خوب لوگ ہیں، ستم سہتے ہیں، زخم کھاتے ہیں اور فریاد بھی نہیں کرتے۔ قتیل اس سے بڑھ کے منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تخت و تاج کے مالک اس بار غریب عوام کا سوچ لیں تو یقیناً ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ آپ بانگ درا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بانگ درا اس شو کا نام رکھا تھا جب ابتدا کی کہ علامہ اقبال کی بانگ درا ہے، اور وہ کاروان کی بانگ درا جس سے اٹھ کے آپ کاروان آگے چلتا ہے۔ کاروان تو نہ جانے کہاں چلا، کیا ہوا، یہ گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے نہ سنی۔ خلق خدا پستی رہی، دبتی رہی، حکمران امیر سے امیر تر ہوتے رہے، ان کی خریداری کی داستانیں ہم سنتے رہے، ان کی عیاشی کی داستانیں ہم سنتے رہے، آج بھی سنتے ہیں۔ نت نئے طریقے سے دکھتا ہے کہ وہ پیسہ کیسے کماتے ہیں، نت نئے طریقے سے دکھتا ہے کہ وہ پیسہ کیسے ضائع کرتے ہیں۔ نئے نئے انداز ہیں، نئے نئے روپ ہیں، نئے نئے چہرے ہیں، لیکن کام ایک ہی ہے، قوم سے لو، اپنی جیب بھرتے رہو، اور یہ کام بخوبی چلتا رہا۔ جب اس سے بسنا ہوا تو بڑے نوابوں کی طرح جن کے والدین جدی پشتی زمین چھوڑ گئے تھے، زمین بیچ بیچ کے کھانی شروع کر دی۔ آج کل ملک کے ٹکڑے بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں، کبھی ٹارگٹ کلنگ میں بیچ رہے ہیں، کبھی ایکسٹورشن میں بیچ رہے ہیں، کبھی کسی اور غضب میں بیچ رہے ہیں، کبھی ڈرون اٹیکس میں بیچ رہے ہیں، لیکن بیچ رہے ہیں۔ کبھی انسان کے حصے کاٹ کے بیچ رہے ہیں، کبھی زمین کے حصے کاٹ کے بیچ رہے ہیں، لیکن اس ملک کی روح پہ جس قسم کی کاری ضرب اس بار لگی ہے پچھلے 3-4 برس میں، اس کی مثال کبھی پائی نہیں جاتی۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اب سے کچھ دیر پہلے میں نے چند لوگوں سے، راہگیروں سے پوچھا، بھائی آپ کو پتہ ہے انفلیشن کیا ہوتی ہے، افراط زر کیا ہوتی ہے، اکانومی کیا ہوتی ہے، بجٹ کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کہ میں فرانسیسی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا آپ کو کیا پتا ہے؟ وہ کہنے کہ صاحب بھوکے مر گئے، اس بارے میں ہم کو ضرور پتا ہے۔ میرے آج کے مہمان، مجھے امید ہے کہ ان تمام چیزوں پہ کچھ روشنی ڈال سکیں گے۔ حسیب خان صاحب سینیٹر ہیں، ایم کے ایم صاحب کا تعلق ہے۔ تھوڑی سی میں وضاحت آپ کے تعارف کی کرتا جاؤں۔ خان صاحب ایک بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، ماشاءاللہ اللہ انہیں اور ترقی دے، لیکن انہوں نے بہت غربت دیکھی، تو آج ان کو یہاں بٹھانے کی خاص وجہ ہے کہ وہ جو اسپیکٹرم ہے دولت کا، انہوں نے سڑک کے اوپر بغیر چھت کے، بغیر چپل کے بھی زندگی دیکھی ہے۔ آج اللہ کرم ہے، ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو انہوں نے غلام کی زندگی بھی جی ہے اور حاکم کی اللہ ان کو قائم و دائم رکھے۔ وہ جی رہے ہیں، چاہے وہ حاکم سرمایہ دار ہو، چاہے پارلیمنٹیرین ہو، لا میکر ہو، وہ دونوں انہوں نے دیکھے۔ حسیب صاحب بہت شکریہ۔ کوئی غلطی کی ہو میں نے آپ کے تعارف میں؟ قطعاً اس میں کوئی طنز نہیں تھا، بڑی سیدھی بات تھی۔ بلکہ آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے اسی لیے بلایا کہ میں پورے دور کا سے گزرتا ہوا ایک مسلسل دونوں اینڈ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب بہت مسلسل جد و جہد ہے، 12 سال کی عمر سے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بڑھتی ہے۔ میرا پہلا اور پھر ایک دوسری بات جو میری ہے، آپ جانتے ہیں مجھے
ہم سچ بولتے ہیں, ہمیں جھوٹ بولنا نہیں آتا. آج مجھے امید ہے کہ ہم دونوں سچ سچ باتیں کر کے عوام کو شاید کچھ یا نا امید کر جائیں گے یا پر امید کر جائیں گے. سر میرا پہلا سوال خان صاحب آپ سے یہ ہے, انفلیشن 11 کے آس پاس ہے ہماری, یہ تو کوئی نہیں سمجھتا 11%, 12% یہ انفلیشن کیا ہوتی ہے, لیکن انفلیشن کا جو اثر ہوتا ہے, جو جا کے لگتی ہے انفلیشن, وہ تھوڑی سمجھاتے جائیے عام سہل الفاظ میں. بہت آسان یہ ہے, افراط زر انفلیشن, اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ غریب آدمی سے ہے, جو کہ پاکستان میں جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں. 98%. ہماری پارٹی 98% کی جو بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اسی کی بات کرنے کے لیے ہم نے بجٹ بنایا ہے. اور میں تو یہ فراڈ سمجھتا ہوں کہ جب آپ بجٹ بناتے ہیں تو اس میں اگر آپ اوپر سے شروع کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بجٹ آپ بنائیے نیچے سے. پہلے ضروریات زندگی آپ دے دیں غریب کو, اس کے بچوں کی ایجوکیشن کو, ماں باپ بوڑھوں کے ان کی دوا کو, اس کے بعد پھر اپنی آپ اس پہ بجٹ کی بلڈنگ کھڑا کیجیے اور پھر دیکھیے. بہت خوب, یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اچھی کی. اس میں اور بھی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا آگے, لیکن افراط زر یہی ہے کہ وہ خرید کچھ نہیں سکتا, آؤٹ آف ریچ ہوتی ہے. پیسہ ہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ دیکھیں گے آپ اگر کمپیئر کریں خالی کہ جی یہ ہمارے پڑوسی ممالک میں کیوں یہ 8% اور 6%, 7% یہ کیسے ہو جاتا ہے, تو سامنے آ جائے گا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, عیاشی بھی اگر ہم کرتے ہیں, اس کا بھی اثر تو پڑتا ہے نا انفلیشن کے اوپر. بے شک. تو بہت سے آپ پوچھیں گے اکنامکس سے, تو وہ کہ بھائی انفلیشن 15% ہو گیا, یا یہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں کہ یہ 15 سے 9 پہ آ جائے. تو بتانا چاہیے نا کہ آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو نان پروڈکٹیو ایکسپنسز جو آپ کے ہوتے ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں آپ کا افراط زر کی, جو آپ کی جب آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا آپ کا ڈفرینس, یعنی ہر چیز اس میں شامل ہوتی ہے, اور غریب آدمی مر جاتا ہے. پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کر دوں, جب میں نے آپ نے مجھے یہاں بلایا, مجمع اکٹھا نہیں کیا آپ نے, بڑی سیریس گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ. بجٹ کی بات ہو رہی ہے, غریب کی بات ہو رہی ہے. زیادہ آپ کو برباد کہ آپ نے ایک آدمی کو بلایا. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ بھوکے کی بات ہو رہی تھی, تو اگر کسی بھوکے سے آپ پوچھتے ہیں نا کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے, تو 4 نہیں کہتا ہے, وہ کہتا ہے 2 اور 2 4 روٹی. سمپل بات ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ تاکہ میں ہم بہت زیادہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کہاں ہیں, اگر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے پاس سب کچھ چلانا دیا ہوا ہے, بہت پیسے پڑے ہیں بینک میں, تو پھر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم کہاں ہیں آپ نے کہا. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا. اگر آپ 2 ارب روپیہ روز کا چھاپ رہے ہوں, ڈالر آپ الحمدللہ آج 95 ٹچ کر گیا ہے, اور اللہ نے چاہا تو یہ 110 پہ لا کے ٹھہرائیں گے اس کو. ڈالر اتنے کا ہو گیا ہو, انڈسٹری یعنی کہ آپ کی انڈیجنس جو ویلتھ جنریشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے, ملیا میٹ کر دی, تو اس کے بعد یہ روپیہ پیسہ عیاشی کتنے دن کی ہے؟ کل تک, پرسوں شاید مشکل ہو جائے گی. پرسوں شاید مشکل ہو جائے گی. حال وہاں پہنچ گیا ہے. بات یہ ہے, میں حصہ ہوں جو آپ نے بتایا انڈسٹری کا. انڈسٹریاں میرے سامنے بند ہوئی ہیں, کسی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی وہ لوڈ شیڈنگ تھی اس لیے ہماری پروڈکشن کم ہو گئی ہے, انڈسٹریاں بند نہیں ہوئی ہیں. یہ ساری کہانی ہے. انڈسٹریاں بند ہوئی ہیں, انڈسٹری یہاں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں, چاہے بنگلہ دیش میں ہوئی ہوں, چاہے ملیشیا میں ہوں. انڈسٹری میرے سامنے بند ہوئی ہیں, میرے دوستوں کی بند ہوئی ہیں. لہذا اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کیوں بند ہو رہی ہے؟ کہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں ہے. اگر پڑوسی ممالک چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, ملیشیا, اگر یہاں پر آپ کا 7% مارک اپ ہو اور 8% آپ کی انفلیشن ہو, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی جو ہے ہمارے مقابلے میں 10 گنا کم ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے ہم سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال؟ انوائرمنٹ میں 2 پہلو آتے ہیں نا. ایک تو ہے کہ ہماری اپنی انوائرمنٹ بری ہے, ابھی تو دوسری ہے کہ ریلیٹیولی ان کی بہت اچھی ہے, تو پیسہ تو کھنچ کے جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. بھائی یہ